سورہ نام کی آیت نمبر 91 کنٹینیو ہوئی ہے ہماری۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ انزلہ، انزلنہ، نازل، نزول، شان نزول، بشرن، بشارت، مبشر، بشیرم و نذیر، من جانب، من حیث القوم، منعن، شیئن، شے، اشیاء، للناسی، عوام الناس، عامت الناس، کراتیس، قلم و کرتاس، کاغذ، کرتاس ابیض، تخفونہ، مخفی، اخفا اور خفیہ، کثیرن، کثیر، کثرت اور اکثریت، علمتم، تعلمو، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور تعلم کے لیے ہم بولتے ہیں۔ آباؤکم، آبائی گاؤں، آبا و اجداد، یلعبون، لو و لہب، کھیل تماشا، مبارکم، بابرکت، مبارک اور تبرک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اردو میں۔ مصدقن، صادق، تصدیق، صداقت اور صدق و دل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بینہ، بین الاقوامی اور بین السطور کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ عربک کے ورڈ ہے ہمارے پاس، جاء، لے کر آئے، تجعلونہ، تم کر دیتے ہو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، ذر، چھوڑ دو، یدئی، پہلے، تنذرا، آپ ڈرائیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں اس آیت مبارکہ میں، اس پیج پہ، اگلی میں بھی اور اس میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 91 میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیچھے سے ہم نے دیکھا کہ ہم انسانوں نے قدر اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنے کا حکم تھا، اس کی قدر کو نہیں پہچانا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت نمبر 91 جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ساری کی ساری مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی۔ دوسرے گروہ علماء کے دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آیت یہود کے لیے نازل ہوئی، اور تیسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ مشرکین مکہ کے لیے اور آخری حصہ یہود کے لیے ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم پہنچانے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں وہی تسلسل آگے جاری ہے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، نعوذ باللہ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تمام انبیاء پر، وہ انبیاء انسان تھے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا، تو وہ اس بات کی کو نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل کی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو پھر وہ کتاب پر کیوں کر ایمان لائیں گے، اور کیسے وہ نبیوں کو پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اور جو کہ لے کر آئے اس کو موسیٰ۔ اب یہاں پہ کتاب کا ذکر کس کے لیے ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی، اس لیے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت یہود کے لیے نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں خود بیان کر دیا کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی وہ اس میں کیا تھا؟ نور تھا، یعنی روشنی تھی، اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر نازل کی وہ نور اور ہدایت سے بھرپور تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو کتاب لے کر آئے تھے اس میں نور تھا اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم کر دیتے ہو اسے الگ الگ اوراق میں کہ تم ظاہر کرتے ہو ان کے کچھ حصوں کو۔ یہ مشرکین مکہ اور یہودیوں کا اور تمام ایسے لوگوں کا وتیرہ ہے جو کہ ایمان جن کے دل میں مکمل طور پر گھر نہیں کرتا، کہ وہ ان کتابوں کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے مطلب کے ہوتے ہیں، اور جو مطلب کے نہیں ہوتے وہ ان کو جھٹلاتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی بات کا یہاں ذکر ہے کہ تم کر دیتے ہو ان سے الگ الگ اوراق میں کہ تم ظاہر کرتے ہو ان کے کچھ حصے اور کچھ چھپاتے ہو اور اکثر کو، اور تم سکھائے گئے ہو وہ باتیں جو نہیں جانتے تھے تم۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی جو کہ تم نہیں جانتے تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد، یعنی نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ کہہ دو اللہ ہی نے نازل کیا تھا۔ اب یہ کہہ دو کہ جو کچھ نازل کیا وہ اللہ ہی نے نازل کیا، اور اللہ ہی نے اپنے نبیوں پر نازل کیا، پھر چھوڑ دو انہیں کہ اپنی غلط باتوں میں کھیلتے رہے۔ یعنی اگر وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تو انہیں چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر وہ نہیں مانتے، نہیں اقرار کرتے تو چھوڑ دو ان کو کہ وہ اپنی غلط باتوں میں کھیلتے رہیں اور بہکتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں۔ اصل میں وہ تباہی اپنی کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتارا ہے اسے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 92 میں پھر تصدیق کر دی کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا ہے، یہ برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلی ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن پاک کا ذکر ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، یہ کتاب برکت والی بھی ہے، تصدیق بھی کرنے والی ہے کس کی؟ جو اس سے پہلے آئیں کتابیں، جو اس سے پہلے آئے نبی، تمام ان چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ آپ ڈرائیں۔ کس کو ڈرائیں؟ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں ام القریٰ مکہ والوں کو،
ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون سب ایمان لاتے ہیں، بالآخرتی آخرت پر، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز پر، یحافظون سب پابندی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کے ان میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ام الامراض امہات المومنین، قرا قریہ قریہ، بستی بستی، حولہا ماحول ماحولیات، صلاتیم صوم و صلاۃ اور مصلی، یحافظون حافظ محافظ حفاظت اور حفظ و امان کے لیے ہم بولتے ہیں یہ ورڈ۔ اس میں اس آیت مبارکہ کے حصے میں عربک کا ورڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ام القریٰ۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکہ کو، ماں اور قریٰ بستی، یعنی جس سے اور بستیاں نکلی ہوں۔ مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ قرآن پاک، جہاں پہ وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہیں سے آگے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پہنچائیں۔ مکہ مرکز ہے، فوکس ہے، باقی تمام بستیاں اس سے نکلیں، پیغام اللہ کا وہاں پہ آیا، وہیں سے آگے شروع ہوا اس کے ارد گرد کے لیے۔ تو یہاں کہا گیا کہ ام القریٰ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ اب یہاں پہ تصدیق ہو گئی اس بات کی، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینے پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی، اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں، یعنی وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ نمازوں کا ذکر کر دیا کہ جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت اول پر ادا کرنا اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر مکمل طور پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نمازیں ایسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم ویسے قدر کریں جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔